اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، ایک اور نیا مضمون آداب نماز کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی بلند پایہ کتاب ہے آداب نماز، اور جس میں آقا نے بہت ہی اعلیٰ مطالب ذکر کیے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا کو عشر عشیر بھی اپنے وجود میں اگر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے اور نماز کے وہ آداب بجا لائے، تو یقیناً وہ انسان اولیاء اللہ میں سے قرار پائے گا۔ یہ نماز ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی حبیب کی امت کے لیے دن کے 5 اوقات میں اس کو فرض قرار دیا۔ اگر ہم کوشش کریں اور اس کے کچھ رموز و اسرار کو معلوم کر سکیں اور اس کو اپنے وجود میں پیدا کر سکیں، تو یقیناً ہمارا ایک ایسا مستحکم رابطہ اپنے رب سے پیدا ہو جائے گا کہ جو ہمیں ہر لمحے ہماری ہدایت کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، اور ہمیں ہر کج روی سے، ہر غلط راستے سے، ہر فحشاء و منکر سے بچائے گا۔ لیکن اگر ہم اس نماز کو صرف الفاظ تک رکھیں اور صرف اس کو اٹھنے اور بیٹھنے کی حد تک اس کو لیں اور اپنے دین یہ سمجھیں کہ ہم نماز گزار ہیں، تو شاید ہم نماز گزار نہ ہو سکیں۔ اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، لیکن میں پھر بھی آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ ہمیں اس معاملے کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور اپنی ہر نماز کو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اگر ہم غور و فکر کریں تو نمازوں کی کئی اقسام قرآن نے بیان کی ہیں۔ بعض نمازیوں کے لیے کہا ہے کہ فویل للمصلین، کہ بعض نماز گزار ایسے ہیں کہ ان کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، پھٹکار ہے۔ اور اگر ویل جس طرح کہا گیا ہے کہ جہنم کا ایک کنواں ہے، تو اگر یہ ہو تو انسان نماز کے بعد بھی اگر جہنم میں جائے تو وہ افسوس کے قابل ہے وہ انسان، کہ اس نے کتنی بڑی بدبختی کی اور کتنی بڑی کوتاہی کی کہ اس عظیم نعمت الہیہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ انسان جو ہے وہ یہ سفر طے نہ کر سکا۔ اسی طرح منافقین کی نماز بھی ذکر کی کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین کی نمازیں سست نمازیں ہیں، ان کے اندر جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور نمازیں ہیں، یعنی مطالب سے خالی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نماز کا بھی ذکر کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کہا ہو جائیں گے، قد افلح المؤمنون، ہو گئے کامیاب مومن۔ یہ کون سے مومن ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت ہی یہ ہے ان کی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بندے موسیٰ سے کہا، اے میرے بندے موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، کہ تو نماز قائم کر تاکہ میری یاد تیرے دل میں آباد ہو جائے۔ تو یہ نماز کے بارے میں قرآن کریم نے بہت گفتگو کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو ایک گرم پانی کے چشمے سے تشبیہ دی ہے، کہا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک گرم پانی کا چشمہ ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے، تو کیا ممکن ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے؟ تو یقیناً ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ دن کے 5 اوقات میں غسل کرے
تو اس کے جسم پر کہاں میل کچیل رہ سکتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی انسان نماز کو 5 مرتبہ آداب و شرائط کے ساتھ انجام دے تو اس کے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اپنی ملاقات کا شرف دیا ہے، انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آئے اور اس کے حضور میں گفتگو کرے۔ لیکن اگر ہم نے جس طرح ہر چیز کو ہم رسم بنا لیتے ہیں، نمازوں کو بھی رسم بنا لیے ہے، صرف اٹھنے اور بیٹھنا اور کچھ الفاظ ادا کرنا، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت سے نماز پڑھیں۔ رسم وہ چیز جس میں غور و فکر نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں ہماری ایسی ہی ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں باقی، روح بلالی نہ رہی۔ تو رسم اذاں ہو یا رسم نماز ہو یا رسم اذاں ہو، یہ ساری رسمیں تو رہ گئی ہیں، لیکن ان کے اندر سے معرفت کی روح نکل گئی ہے۔ تو کوشش یہ ہے ہماری، اس میں ہم کوشش کریں کہ یہ آغا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی بلند پایہ کتاب ہے، واقعاً بہت بلند ہے۔ اگر ہم اس کے مطالب کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور کوشش کریں، اہمیت دیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ صرف لیکچر سننے کی حد تک نہیں کہ ہم لیکچر سن لیں، 100 لیکچر بھی سن لیں تو بھی انسان میں خضوع و خشوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ لیکن جب اہمیت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انسان گڑ گڑائے گا، اسے کہے گا پروردگار اپنے کلام، اپنی عطا کردہ اس نعمت عظمیٰ، اس نماز کا مجھے شعور عطا کر، اس رکوع اور سجود کا مجھے شعور عطا فرما۔ اے پروردگار اس رکوع میں کیا ہے، اس سجود میں کیا ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، یہ اللہ اکبر کیا ہے، پروردگار مجھے اس کے بارے میں آگاہی عطا فرما۔ تو جب وہ اپنے بندے کا شوق دیکھتا ہے، اپنے بندے کی تڑپ دیکھتا ہے، اپنے بندے کی کوشش دیکھتا ہے، تو پھر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی رحمت کی چادر اس کو لپیٹ لیتی ہے۔ اور وہ قدم جو انسان کو ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی لگا رہے اور کچھ بھی آگے نہ بڑھ سکے، وہ اپنی قدرت سے، اپنی محبت سے وہ اس کو اٹھاتا ہے اور وہ اس کو وہ تمام مراحل طے کروا دیتا ہے، جیسے اپنے حبیب کو راتوں رات لے گیا اور معراج کی سیر کرا دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس طرح وہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اللہ کی محبت ہے یہ کہ وہ اس نے اپنے عبد کو دیکھا کہ یہ میرا عبد ہے، اور عبد یعنی مکمل فرما بردار، مکمل غلامی میں آیا ہوا اللہ کی۔ جب ان کی انتہائی خضوع و خشوع یعنی عبادت یا عبودیت، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی عبودیت دیکھی، اس کی مکمل عبدیت دیکھی کہ یہ میرا بندہ میری حضور میں خضوع و خشوع سے اور مکمل سچائی کے ساتھ عبادت میں ہے، تو پھر اس کی رحمت نے جوش مارا اور وہ سفر طے کرا دیا کہ جو شاید ویسے کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہو، مثلا اگر ایک بچہ ہے جو 1 سال کا ہے، وہ 1 سال کا بچہ اگر وہ کہے کہ میں بازار گھوم کے آنا چاہتا ہوں، تو وہ سال ہر سال تک بھی چلتا رہے، اس حالت میں تو شاید وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھے اور وہ کوئی سفر طے نہ کر سکے۔ لیکن جب وہ اپنے والدین کو دیکھ کے روتا ہے اور تڑپتا ہے، جب ماں باپ، جب والد اس کا جب دیکھتا ہے بچے کے اندر وہ تڑپ دیکھتا ہے، تو وہ باپ اس کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو وہاں سے بازار سے گھما کے لے آتا ہے، یعنی اس کی جو قدم ہیں اس کی بجائے وہ اپنے قدموں سے اس کو یہ سفر طے کرا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کی تڑپ دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے، خلوص دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے گریہ و زاری کو دیکھتا ہے، تو پھر اپنی رحمت سے اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو وہ سفر طے کروا دیتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کا مقصود ہے، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، اس کو اپنی رحمت کے قابل بنا دیتا ہے، اس کے ظرف کو وسیع کر دیتا ہے، اس کی روح کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اپنے معارف کے چشمے بہا دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس نماز کو ہم اہم سمجھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے اہتمام کریں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کیوں کہا کہ اذان دو، اقامت دو،
ٹھیک اس سے پہلے کچھ اذکار کا ہو. اسی طرح جو واجبات کے علاوہ 7 مستحبات کتنی چیزیں کہا کہ یہ انجام دو. اگر 17 رکعت واجب قرار دیا تو 34 7 مستحبات انہیں نوافل قرار دیے. ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح لباس کو پاک کریں، جگہ کو پاک کریں. ہر چیز کے اوپر آغا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی بارگاہ سے ہمیں اپنے اس عظیم تحفہ معراج کی معرفت نصیب فرمائے. آمین.